السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون به۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم رب زدنی علما۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی زیادہ بابرکت اور بہت ہی زیادہ معجزات والی کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے سے پہلے موجود تمام امتوں کے ان کے احوال کو بیان کر کے اپنے پڑھنے والے کے لیے نصیحت اور عبرت بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید ایک ہدایت والی کتاب ہے کہ جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کتاب کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ پورا قرآن جو ہے اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت خود قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابی، کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کو کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گا، اور قرآن ایک ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ جس کے حق میں یہ قرآن سفارش کرے گا تو اس کو یہ قرآن جنت میں لے کر جائے گا۔ اسی طرح قاری قرآن جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیل لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن آخر منزلتک عند آخر آیت تقرأها، او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ایک قاری قرآن ہوگا، صاحب قرآن ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی جنت کے جو درجات ہیں ان کے اوپر چڑھتا جا۔ فإن آخر منزلتک عند آخر آیات تقرأها، تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل ادھر ہوگی کہ جدھر تو قرآن مجید کی آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ یعنی جتنا زیادہ قرآن کو پڑھتا جائے گا اتنے زیادہ درجات کو تو بلند کرتا جائے گا۔ تو بہت ہی زیادہ احادیث قرآن مجید کے بارے میں موجود ہیں، اور قرآن مجید پورا کا پورا بہت زیادہ بابرکت اور بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب قرآن مجید میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی مخصوص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے فضیلت بیان کی ہے، جیسے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ ملک، معوذات وغیرہ، تو ان کی الگ سے بھی احادیث میں فضیلت موجود ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بلکہ اس میں قرآن یعنی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ بھی ایک بہت ہی زیادہ فضیلت والی صورت ہے۔ اب جیسے صورتوں کی احادیث میں مختلف فضیلتیں بیان کی گئی ہیں،
تو اسی طرح صورتوں کی کچھ آیات کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان فرمایا، ان کی الگ سے فضیلت بیان کی۔ اب ان آیات میں سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی بھی احادیث میں الگ سے فضیلت موجود ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کو تجوید کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہم سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا ترجمہ اور ہم ان کی تفسیر کو ہم پڑھیں گے۔ ان 2 آیات کی تفسیر اور ان کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم ان کی کچھ فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ان 2 آیات کی کیا کیا فضیلت بیان کی ہے۔ احادیث میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک بہت زوردار آواز آئی، تو آپ نے اوپر نگاہ اٹھائی، جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور فرمایا کہ یہ جو بہت زیادہ آواز آئی ہے یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، ابشر بنورین اوتیتہما ولم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے، آپ 2 نوروں کی خوشخبری سن لیجئے، اور آپ سے پہلے یہ کسی بھی نبی کو یہ 2 نوروں کی خوشخبری نہیں دی گئی۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورۃ البقرہ اور یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الفاتحہ۔ لن تقرأ بحرف منہما، آپ ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے، الا اعطیتہ، آپ کو وہ عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت ثابت ہوئی کہ اس کو احادیث میں نور کہا گیا ہے۔ اب یہ نور کیا ہوتا ہے؟ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو نور اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ایمان کے جو ارکان ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اس کی رحمت کا اس میں بیان ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء کرام علیہم السلام کی فضیلت کا اس میں بیان ہے۔ تو یہ چونکہ ایمان کے رکن ہے اس میں، اور انسان ہدایت والا تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایمان لے کر آئے اور ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو بھی وہ سمجھے۔ اب ایک انسان جب قرآن اور حدیث کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، قرآن کے جو احکامات کے اوپر عمل کرے گا، تو وہ گمراہی کی تاریکی سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آ جائے گا۔ تو روشنی چونکہ نور ہوتا ہے، تو سورۃ البقرہ میں ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں، ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے اور وہ گمراہی کی تاریکی سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کو نور کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب کو لکھا، انزل منہ آیتین، اور اس میں 2 آیات بھی نازل فرمائیں، ختم بہما سورۃ البقرہ، کہ جن سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا جاتا ہے، ولا یقول فی دار 3 لیال فیقربها شیطان، کہ جس گھر میں بھی یہ 2 آیات روزانہ پڑھی جائیں، یعنی جس گھر میں بھی 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔
تو یہ بھی ایک بہت بڑی اس کی فضیلت ہے کہ انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے، بلکہ شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ شیطان گمراہ ہے اور وہ گمراہی کی طرف ہی انسان کو لے کر جاتا ہے۔ قرآن نور ہے، یہ ہدایت ہے۔ اب جیسا کہ پہلی حدیث میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو نور قرار دے دیا گیا، اور اگر ایک انسان کے دل میں نور ہو، ہر روز انسان رات کو اس کو پڑھے، تو شیطان نور کے قریب کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے، کفتاہ، تو یہ دونوں آیات اس کو کافی ہو جائیں گی۔ اب اس حدیث میں جو یہ الفاظ موجود ہیں کفتاہ، کہ یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، تو اس کا علماء نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں پہلا معنی یہ ہے کہ جو بھی شخص رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کرے گا تو یہ اس کے لیے تہجد سے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی ایک انسان اگر رات کو سوتا ہے اور سو کر وہ رات کو نہیں اٹھتا، یعنی تہجد وہ نہیں پڑھتا، لیکن وہ رات کو یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے تہجد کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اسے تہجد کا اجر ملے گا۔ دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کرے گا، کفتاہ، تو یہ اس کے لیے ہر قسم کے شر سے کافی ہو جائیں گی، حاسدین، جادو، نظر بد، شیاطین، تو ہر قسم کے شر سے یہ اس کو بچا لیں گی، یہ کافی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ جو 2 آخری آیات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش عظیم کے نیچے خزانے میں سے یہ 2 آیات آپ کو دی گئی ہیں، اور یہ 2 آیات آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئیں۔ اور اس کے علاوہ جو معراج کی بہت ہی زیادہ ایک معروف حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے اوپر جانا مذکور ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ تو جو 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان میں سے ایک تحفہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں۔ تو یہ چند احادیث ہیں کہ جن میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان آیات کی روزانہ تلاوت کریں، ان کو حفظ کریں، اور اگر یہ حفظ نہیں ہے، زبانیں یاد نہیں ہیں، تو کم از کم انہیں اوپر سے دیکھ کر اچھی طرح اس کو پڑھا جائے، تاکہ ہم بھی اس کی فضیلت میں شامل ہو سکیں۔ یعنی ان 2 آیات کی جو فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو ہم پا لیں، اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سعادت مندوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ تھیں سورۃ البقرہ کی احادیث کہ جن میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور ان کی تشریح کریں گے، ان کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنائے رکھے، اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہمیشہ اپنے لیے مخلص رکھے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔